اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت پنجم کی کتاب سے حصہ احکام سے جو چیپٹر پڑھیں گے اس کا عنوان ہے وضو کی شرائط۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بچوں کہ وضو ایک عبادت ہے، لہٰذا جب تک انسان باوضو رہتا ہے اس کے نامہ عمل میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وضو کے کچھ اعمال واجب اور کچھ مستحب ہوتے ہیں۔ وضو کی شرائط کو جاننا اور وضو کرتے وقت ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وضو کے صحیح ہونے کی 14 شرائط ہیں جن کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی شرائط میں پانی کی شرائط آتی ہیں، جن میں نمبر 1 پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، نمبر 2 مطلق ہو یعنی خالص پانی ہو، نہ کہ عرقیات یا کسی چیز سے ملا ہوا پانی ہو، اور نمبر 3 مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے کا ہے۔ غصبی سے یہاں مراد یا مباح سے مراد ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت نہ ہو، پانی آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ وضو کرنے کی شرائط میں پانی آپ کا اپنا ہونا چاہیے یا وضو کرنے کی اجازت ہو اس پانی سے۔ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے کا ہے اور یہاں پر یہ شخص وضو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو اس کا یہ وضو باطل ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہدایت دی گئی ہے کہ یہ پانی پینے کا ہے۔ اس لیے پانی کا مباح ہونا یعنی پانی اپنی ملکیت ہونا یا پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ دوسرے حصے میں برتن کی شرائط آ جاتی ہیں، جن میں سے برتن کے لیے بھی ہے کہ مباح ہو یعنی اپنا ہو، اپنی ملکیت ہو، کسی دوسرے کی ملکیت نہ ہو، اور اگر دوسرے کی ملکیت ہے بھی تو اس کی اجازت ہو وضو کرنے کے لیے، اور سونے یا چاندی کا برتن نہیں ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے۔ تیسرے حصے میں اعضاء کی شرائط آ جاتی ہیں کہ اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے، اور پانی کا اعضاء کی جلد تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پانی کا اعضاء کی جلد تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، لیکن اگر کوئی رکاوٹ مثلاً چکنائی وغیرہ ہو تو وضو سے پہلے اسے ہٹا لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، تو وضو کرنے سے پہلے کیونکہ مسح کرنا واجب ہے اور اعضائے وضو پر تیل ہے تو بالوں میں سے تیل کا ہٹانا ضروری ہے۔ وضو کرنے والے کی شرائط میں یعنی جو وضو کر رہا ہے اس کے لیے کیا شرائط ہیں، تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ پانی کا استعمال اگر ہمارے لیے یا وضو کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو پھر تیمم کرنا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں پہ ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں آپ کے زخم ہیں، اور اگر پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو تیمم کرنا چاہیے۔ خدا کی خوشنودی یعنی قربتن الی اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ پس اگر کوئی گرمیوں میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کرے تو ایسا وضو باطل ہے۔ وضو کے تمام افعال خود انجام دے، لیکن اگر مجبوری ہو تو جتنا وضو خود کر سکتا ہے کرے، اور بقیہ افعال میں مدد لے لے، لیکن نیت خود ہی کرے گا۔ یعنی آپ کو نیت، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، درپیش ہے، کوئی بیماری ہے، تو آپ کو نیت خود کرنی ہے، اور باقی وضو میں آپ کسی کی مدد لے سکتے ہیں۔ دیگر شرائط میں
یہاں پر آپ کو کچھ ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ نمبر 1 ترتیب۔ ترتیب کا مطلب ہے یعنی نیت۔ ترتیب سے ہم وضو کریں، یعنی نیت، سب سے پہلے نیت کرنی ہے ہم نے کہ ہم وضو کر رہے ہیں۔ چہرے کا دھونا، اس کے بعد سیدھے ہاتھ کا دھونا، الٹے ہاتھ کا دھونا اور سر کا مسح، پھر پہلے دائیں اور پھر بائیں پیر کا مسح۔ یہ ترتیب ہم کو وضو میں ہر حال میں رکھنی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد موالات، یعنی وضو کے افعال میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ موالات کا مطلب ہے یعنی وضو کے افعال میں کوئی وقفہ نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے وضو کیا اور مسح کرنے کے لیے جو ہے اس کمرے سے دوسرے کمرے میں ہم جا رہے ہیں اور پھر ہم مسح کر رہے ہیں۔ یہ اس موالات کا خیال رکھنا ضروری ہے اس میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وقت۔ وضو اور نماز کی ادائیگی کے لیے وقت ہونا چاہیے، یعنی اگر وقت کم ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر وضو اور تیمم کے لیے وقت برابر ہو تو پھر وضو ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مقام، یعنی جس جگہ پر وضو کرے وہ مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، کسی دوسرے کی ملکیت نہ ہو، یعنی وہ جگہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے یا کہ جس کی جگہ ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ لڑکیوں کو وضو کرتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی نامحرم ان کے بالوں، ہاتھوں اور پیروں کو نہ دیکھے۔ امید ہے آپ ان سب شرائط پر عمل کرتے ہوئے اپنے وضو کو بہتر بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔